پہلا سٹیپ تو یہ کہ تحریک اور تنظیم کی پارٹی میں کچھ فرق ہوتا ہے. تحریک تو یہ ہوتی ہے کہ ایسی موومنٹ کہ جناب سب لوگ اس پہ ہو جائیں اور وہ اپنا میسج پہنچاتے جائیں اور اکٹھے ہوتے جائیں. پارٹی یا تنظیم اس وقت ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے مل کر ایک ایسی پارٹی بنا لیں کہ جس میں اپنا کوئی لیڈر طے کر لیں اور اس کے انڈر رہیں. اس کی ایک ایگزامپل آپ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے سوشلزم کی ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی، تو اس میں بہت یہ تحریک پوری دنیا میں تھی، لیکن پارٹی ہر ملک کے اندر الگ الگ پارٹیاں بننے لگی. کیا آپ کے اسپیشلی رشیا میں بھی ایسی بنی، چائنا میں بھی ایک کمیونسٹ پارٹی وہاں بن گئی، پاکستان میں بھی بن گئی، جیسے یہ پیپلز پارٹی کا اس زمانے میں سٹارٹ میں پوائنٹ آف ویو یہی تھا. اسی طرح آپ کو اور بہت سے مختلف کنٹریز میں آپ کو ایسی پارٹیز بنیں گی، ہر ایریا میں الگ الگ بنتی. اس کا لائف سائیکل بچپن، جوانی سٹیپ ہوتا ہے. یہ بالکل جیسے ایک انسان کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ پہلے بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی، پھر پختہ عمری کے ایک انسان ایک بالکل اپنے بالکل اس لحاظ سے ایک بڑے لاجیکل وہ ہو چکے ہوتے ہیں، پھر بڑھاپا اور پھر موت. جیسے ہر انسان کا یہ ہوتا ہے، ایسی تحریکوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر جوانی سے گزرتی ہوئی بڑھاپے میں اور پھر ختم بھی ہوتی. لیکن کچھ آپ کو تحریکیں ایسی ملیں گی کہ جو سٹل ابھی تک موجود ہے. مثلا ہم یہ تحریک دیکھ لیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک موجود ہے کہ اس میں موت نہیں آئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل کیا ہوا ہے معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچتا چلا جائے، تو اس لیے اس پہ موت نہیں آئی. وہ چلتا ہی رہے گا اور جب تک قیامت ہے تب تک یہ رہے گا. لیکن برائیوں کی تحریکیں وہ بھی آئیں گی، ایک تحریک آتی ہے، بنتی ہے، رہتی ہے، ختم ہوتی ہے، پھر دوسری پیدا ہوتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. اچھا، ایک تیسری خصوصیت ان کی ہے کہ حکومت پر اختلاف. یہ اسپیشلی پولیٹیکل تحریکیں جب ہوتی ہیں تو ان میں ایک حکومت پہ اختلاف ہوتا ہے اور پھر غلبہ کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہمیں حکومت مل جائے اور ہم یہ معاملے کو کریں. تو یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیا، کچھ تحریک اندر سے بن رہی ہوتی ہے اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب جیسے انصاف کے لیے ایک پارٹی جو ہے وہ بنی ہے تو ان کی تحریک ہے. اسی طرح کچھ اور پارٹیز ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے، تو ان کا ایک مذہبی ایک ہے کہ وہ بھی غلبہ حاصل ہو اور وہ ایک دینی معاملات کو چلائیں. تو یہ ایک اس طرح کے بھی پوائنٹ آف ویو آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، اب یہ کیوں میں اتنی ڈیٹیل سے عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس سے کسی بھی تحریک کو سمجھنا آسان رہے گا آپ کو. اس کے بعد نظام وقت کی تبدیلی، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ پورا جو نظام ہے دنیا کا یہ سب چینج ہو جائے. اسی کے لیے وہ تحریکیں اپنی موومنٹ چلتی ہے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر راست اقدام کے ایک ڈائریکٹ ایکشن بھی دیتے ہیں. ڈائریکٹ ایکشن کی ایک ایگزامپل آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ جیسے کئی ملکوں میں، جیسے آپ سری لنکا میں دیکھ لیجئے، تامل ناڈو، انہوں نے ایک پوری تحریک کر کے ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ان کی ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ ایک قبیلہ ہے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا کنٹرول آ جائے سری لنکا میں. تو انہوں نے اس کے لیے کوشش کی اور ڈائریکٹ ایکشن یہ کیا کہ ایک دہشت گردی بھی کی اور جنگیں بھی کی اور چلا سلسلہ. پاکستان کے اندر آپ کو ایگزامپلس ملیں گی کہ جیسے ایک کئی پارٹیز نے یہ کوشش کی کہ جناب حکومت پہ ہمارا قبضہ آ جائے اور وہ جنگیں کرتے رہے. بہت ایگزامپلز آپ کو ملیں گی، انڈیا میں بھی آپ کو بہت سی ملیں گی ایسی ایگزامپلز. اور پھر اس کے بعد اگر جیت جائیں تو پھر انقلاب آ جاتا ہے. انقلاب کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل یہ 1979 میں یہ تحریک آپ ایران میں دیکھ سکتے ہیں. ایک مذہبی تحریک تھی کہ جو کامیاب ہوئی اور انہوں نے اپنی بادشاہت کو ختم کر کے صرف اسپیشلی جو مذہبی لیڈرز ہیں ان کی حکومت بن گئی. یہ ایک ایگزامپل ہے. ایسے ہی آپ کو اور بہت سی موومنٹس ہر کنٹریز میں آپ کو ملیں گی. رشیا میں جیسے ان کا ایک آبجیکٹو تھا کہ اپنی اکانومی کو وہ اکٹھا کر لیں،
اکٹھا کرنے کے لیے جب انہوں نے کی تو پھر رشیا میں بھی اور چائنا میں بھی وہ کامیاب ہوئے اور ان کی حکومت چل گئے. اچھا کبھی ناکام بھی ہو جاتی ہیں, یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ناکامی کی صورتحال میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر کیموفلاج وہ کرتے ہیں, یعنی چھپ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں جب تک زندہ ہو. اگر تو ان کی میجورٹی, ان کی لیڈرز وہ سب مارے جائیں تو ختم بھی ہو جاتی ہے. یہ ایسی موومنٹ جو ہے جس کو آپ آئس برگ کی طرح ہی ہوتی ہے. یہ دیکھیے یہ پکچر آپ کو جو نظر آ رہی ہے آئس برگ کی, کہ سمندر کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ برف کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی سمندری جہاز یہاں سے گزر نہیں سکتا بلکہ ٹکرا کے تباہ ہو جاتا ہے. تو کچھ تحریکیں اگرچہ کچھ وقتی طور پہ ناکامی بھی آئے تو تب بھی وہ ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں اور کیموفلاج ہو کے دوبارہ اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تو ان کے لیڈرز ویسے ہی مارے جائیں, پھر سمجھ لیں کہ یہ برف ہی, یہ جو آپ کا آئس برگ ہے یہ بالکل ہی تباہ ہو جائے, ختم ہو جائے تو الگ بات. اگر وہ زندہ رہیں تو پھر دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک لائف سائیکل کسی بھی باغی تحریکوں میں ایسا ہوتا ہے. باغی تحریکوں کے قائدین کی نفسیات کو اسپیشلی آپ یہ دیکھ لیجئے, اس لیے کہ اب ہم جن تحریکوں کی سٹڈی کرنے لگے تو ان کے لیڈرز کے کیا کیا ایک سائیکولوجیکلی معاملات ہوتے ہیں. نمبر 1, حکومت پر قبضہ کرنے کی خواہش, بس کسی طرح ہمارا قبضہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم جو چاہیں ہم ہی کریں, دوسرا نہ کریں. دوسرے ان کے لیڈرز کی ایک ہوتا ہے حوصلہ مند اور اس کو اولو العزم, یا جسے آپ ایمبیشیس, یعنی ان میں ایک بڑی شدید خواہش بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو کبھی تو کامیاب ہو جاتے ہیں, کبھی ناکام بھی ہوتے ہیں. دونوں معاملات ہر طرح کے. یہ آپ دیکھیے یہ پوری سوشل سائنسز کا ہی میں طریقے سے بتا رہا ہوں, میتھڈس. اس کے بعد پھر کرشماتی صلاحیت, یہ بھی لیڈرز میں ایک کچھ کرشمہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بڑی ان پہ عقیدت کرنے لگتے ہیں. عقیدت کرتے ہیں تو بس ان کے لیڈر جو بھی کچھ کہیں ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں, ان کے مرید بن جاتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اس کے آپ کو مسلمانوں کی ہسٹری میں آپ کو ملیں گی بڑی ایگزامپلس. جیسے ایک مثال کے طور پر یہ آپ کا جو صوفیزم, تصوف کی جب تحریکیں پیدا ہوئی ہیں تو ان کے آج کل بھی اثرات ہیں کہ لوگ ان کے پیر صاحب پہ بڑی عقیدت کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے وہ حکم دے ویسے عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک کرشماتی ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ بڑے لوگ ان کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں. پھر اپنی تحریک کی دعوت کے لیے مذہب کا استعمال بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ مذہب کے ذریعے ہی موومنٹ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے چلتی ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے آج کل کوئی اچھے بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کے جیسے دہشت گردی کر کے اپنی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہو تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ مذہبی الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. اسلام میں بھی کرتے ہیں, اسی طرح کرسچینٹی میں بھی آپ کو ایگزامپلس ملیں گی. تو جو یہ ہندوازم میں بھی ایسی موومنٹس آپ کو نظر آئیں گی انڈیا میں, تو وہ اس طرح کے مذہبی کچھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب دین کا حکم تو یہ ہے, ایسے کرو. ایگزامپل اس کی آپ مسلمانوں کیا دیکھ لیجئے کہ جیسے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جہاد کریں. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم جناب حکومت پہ قبضہ کر لیں. تو یہ ایک اس طرح سے موومنٹ چلتی ہے. پھر ایک ان کی ایک سائیکولوجیکلی کیا صلاحیت ہوتی ہے کہ ہیروز کی بہادری اور غلطیوں کا پردہ پوشی, یعنی اگر جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں ان میں جو بھی کوئی اچھا کام کیا, کوئی بہادری کر لی کسی جنگ میں, کچھ ہوا تو بڑی اس کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں تو اس کو اگنور بھی کیا جاتا ہے. تو ایک یہ بھی نیچرلی یہ معاملہ ہے. اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل آپ کو ہٹلر یہاں ملے گی کہ ان کا ایک یہ موومنٹ چلی تھی, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جناب ان کی نسل ہی کو پوری دنیا کی حکومت ہونی چاہیے, اور اس کے لیڈر ہٹلر صاحب تھے تو انہوں نے وہ کر لیا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جنگیں بھی کی, تو اس میں وہیں سے یہ مشہور ہوا تھا کہ جناب ہمیں پروپیگنڈا کے ذریعے ہی ہمیں اپنی دعوت پھیلانی ہے, اور انہوں نے یہ کیا. تو پھر جرمن ان کے ساتھ مان گئے
اور میجورٹی نے ان کو حکومت بھی دے دی. حکومت دی تو انہوں نے پورے یورپ کے ساتھ جنگیں کی. جنگیں کرتے کرتے انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یورپینس کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں بھی تھیں اور امریکہ میں بھی تھیں. یہاں پہ بھی جنگوں کی ہوئی. تو یہ جو آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار جو آپ کو نظر آتا ہے وہ یہی ہے. بلکہ اس سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار بھی یہی چیز تھی. یہ پچھلی صدی میں یہ معاملہ ہوا. ایڈونچرزم ان کے ہو تو تبھی یہ اتنا کام کر لیتے ہیں لیڈرز، ورنہ نہ کریں. تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ کسی بھی پارٹی، کوئی بھی پولیٹیکل یا ریلیجیس پارٹی کا آپ جب اسٹڈی کریں گے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ان کے ہاں یہ صلاحیتیں ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہیں تو پھر تو لگتا ہے کہ وہ بڑا کام ان کا ہو جائے گا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان میں نہیں ہوتا. ایڈونچرزم ہی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک چھوٹی موٹی بس ایک سمجھ لیں ایک کمپنی بن کے رہ جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. پھر مذہبی پروپیگنڈا یہ بہت استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کے ذریعے ہی اب جیسے ٹیررزم کی جو موومنٹس ہیں تو وہ بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. ورنہ آپ خود قرآن مجید میں اور احادیث میں آپ اسٹڈی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب ان کا جو ارشاد جو وہ یہ فرما رہے ہیں تو وہ قرآن اور سنت میں جہاد کا مطلب کیا ہے. اس میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ جس میں قرآن مجید میں یہ بتا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جناب جنگ ہو تو آپ نے کسی صرف اور صرف جو جنگ پہ آئے انہی کے ساتھ جنگ کرنی ہے، سویلینز کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. یہ ایک ایگزامپل ہے. خود قرآن پاک میں بتایا گیا کہ ایک انسان کو بھی قتل کیا تو یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے اس کے لیکچرز بھی پوری ڈیٹیل سے کر دی ہیں، پڑھ سکتے ہیں اسے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ حکومت کی ڈیمونائزیشن، یعنی حکومت ڈیمونائزیشن کیا ہے کہ حکومت کے جو بھی ہوں گے، صدر ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، ان کی ڈیمونائزیشن یعنی ان کو ایک بالکل شیطان بن کے دکھائیں. یہ ایک پروپیگنڈا کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جناب دیکھو کتنے برے ہیں، انہوں نے کیا برائی کی ہے، یہ کیا وہ کیا وغیرہ. اس طرح لیڈرز کو یہ آئیڈولائزیشن اینڈ رومانٹسزم یہ ان میں بہت ہوتا ہے کہ لوگ لیڈرز پہ عقیدت کریں تبھی جا کے وہ لیڈر کو حکومت ملے گی نا، ورنہ نہیں ملے گی. تو اس لیے ان پہ ہوتا ہے. لیکن جس وقت کی موومنٹ چل رہی ہو تو اس وقت جو لوگ بھی حکمران ہوتے ہیں تو ان کی ڈیمونائزیشن کرتے ہوئے ان کی برائیاں اتنی تفصیل سے آتی ہیں. اچھا آج کے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اخبارات میں بھی آپ کو یہ ملے گا، آرٹیکلز میں ملے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی میں بھی آپ کو بہت کچھ ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی. تو جب بھی آپ یہ سوشل سائنسز کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ سب ایگزامپلز آپ کو نظر آئیں گی. اچھا آج کل جدید باغی تحریکوں کی کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے نام پہ رکھ رہا ہوں. آپ انہی کی اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. جیسے آئرلینڈ کی ایک موومنٹ ہے کہ جو آئرلینڈ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. وہ تامل ٹائیگرز یہ سری لنکا میں اپنی حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس طرح خالصتانی تحریک ہے یہ انڈیا ہی کی ہے کہ جو اسپیشلی انڈیا کا جو حصہ پنجاب کا ہے تو وہاں پہ وہ خالصتانی یعنی سکھ حضرات جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت بن جائے. اس طرح کشمیر میں بھی آپ کو سیم ایگزامپل آپ کو نظر آئے گی. ماؤ نواز باغی تحریک جو ہے، یہ ماؤ نواز جو ہے باغی تحریک جو ہے یہ آپ کو چائنا میں ملے گی. فلسطین میں مسلمانوں کی تحریک کشمیر میں بھی آپ کو نظر آئے گی، بلوچستان میں بھی، کہ مختلف پارٹیز اس طرح سے اپنی حکومت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو بس کہانی یہی ہے. تو یہ دیکھیے کہ اتنی جو ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی تو اس کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کیا موومنٹس پیدا ہوئی ہیں اور کیا معاملات ہوئے. اچھا یہ موومنٹس کی کچھ ڈیٹیل میں نے اسی لیے عرض کر دی کہ آپ نے اگلے ہسٹری کے اندر مختلف موومنٹس کو دیکھنا ہے. تو دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے تو پھر آپ کو یہ پورا آئیڈیا سامنے آ جائے گا کہ جناب اس طرح سے یہ ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں.
تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلی باغی تحریک جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہوئی تھی انہی کی ہم سٹڈی کرنے لگے.